ایک ایسا نام بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا اور اسی کو پڑھ کر کے آپ روحانی مخلوقات کو بھی بلا سکتے ہو۔ یہ ایسا نام ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہتی، چاہے پہاڑوں جتنا قرض ہو یا پھر پہاڑوں جتنی بڑی پریشانی آ چکی ہو، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے جب بھی آپ اس نام کا ورد کرتے ہو۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی کہ جس کسی بندے نے اس نام کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا وہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے کو مل گئی۔ بہت سارے مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت اس نام کا فوراً ہی وظیفہ کر لے، یعنی اس کا ذکر کر لے، تو اس کے اوپر آئی ہوئی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پر بیماری آ چکی اور بیماری ٹلنے کا نام نہیں لیتی تو ایسے وقت میں چاہیے کہ پانی کے اوپر 41 مرتبہ اس نام کو پڑھے اور دم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پی جائے۔ اس کے بعد میں کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کس قدر بیماری ہٹتی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھو گے۔ آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہو گے، کامیاب ہر جگہوں پر ہوگے، جہاں پر بھی جاؤ گے آپ کو ترقی ملے گی، آپ کی لوگ عزت کریں گے اور آپ سے محبت کریں گے۔ یہ ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو پڑھنے کے بعد روحانی مخلوق مل کر کے آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور نام ہے، جو پہاڑ پر پڑھ لیا جائے سچے دل سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سارے کرشمے چھپے ہوئے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس۔ اسکرین پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس نام کو اگر بھوکا پڑھ لے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اگر فقیر اس کو پڑھے گا تو وہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اگر مفلس اس کو پڑھے گا تو مفلسی سے وہ بندہ دور ہو جائے گا، اگر کوئی کمزور اس کو پڑھ لے تو وہ طاقتور ہو جائے گا، اگر کوئی فقیر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ وقت کا اس کو بادشاہ بنا دے گا۔ یہ اتنا طاقتور نام ہے۔ اس نام کو پڑھ کر آپ اپنی پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہو، چاہے پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ایسے وقت میں آپ کو فوراً ہی 41 مرتبہ القدوس اس کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 7 یا 3 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اس کا ذکر جیسے ہی کرو گے آپ کے اوپر سے چاہے کیسی ہی پریشانی کیوں نہ آئی ہو، قرض کی، دولت کی، رزق میں پریشانی آ چکی ہو یا پھر کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، وہ سارے مسئلے کو حل کر دیتا ہے یہ نام۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ سے محبت کریں اور آپ جیسا کہو ویسا ہی ہو جائے، لوگ آپ کی طرف راغب ہو جائیں اور لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اس کا نقش بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس کا نقش اگر آپ لینا چاہو تو ہم سے لے بھی سکتے ہو یا پھر آپ خود بھی اپنے ہاتھوں سے بنوا سکتے ہو۔ یہ چاندی، پیتل اور زعفران میں مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقتوں کو چھپا رکھا ہے، اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ روحانی سیڑھیوں کو چڑھنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت اس کو 33 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو مریض کو پانی کے اوپر دم کر کے پلایا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو قرض کی نیت سے رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو قرض میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر سفر پر جاؤ گے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ اگر اس کو پڑھ کر کسی جن آسیب والے پر دم کر دو گے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بناؤ گے تو کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رہو گے۔ اس نام کے بہت سارے کرشمے موجود ہیں۔ جب آپ اس کو سچے دل سے پڑھو گے تو اس کے کرشمے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے۔ ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے کھلے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔